ایک بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے ایک دفعہ حضرت صاحب سے کہا کہ آپ درود خضری پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اصحابہ بھی شامل کر لیں۔ تو مفتی صاحب بڑے عالم تھے نا، شیخ القرآن تھے، شیخ الحدیث تھے، اور سینکڑوں علماء کے استاد تھے، انہیں بڑی راہیں آتی تھی۔ اب تو بندے نکل جاتے ہیں، اب تو کوئی ادھر نکل جاتا ہے، کوئی ادھر نکل جاتا ہے، لیکن حضرت مفتی صاحب فرمانے لگے بھئی بیلیا میں نہیں پڑھنا اس واسطے کہ میرے پیر میں نہیں دسے، ختم ہو گئی بات، مجھے انہیں اتنا بتایا لہذا میں نے اتنا ہی پڑھا۔ تو اب تو دلائل کی دنیا، خطابت کی دنیا، نقطے کی دنیا، اور میں تو اب بڑی آزمائش میں آ گیا ہوں، میری طرح کا بندہ جس کو خبر ہی نہیں تھی کہ اتنی جگہ اس نے جانا ہے، تو میں بڑی کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ لوگ کیف لینے آتے ہیں، سرور لینے آتے ہیں، تو محفل میں بھی وہی جھگڑا ہو رہا تھا، تنہا بیٹھے تو وہاں بھی وہی کہانیاں چھڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسا نہ کریں، ہم جو صوفیاء کے ترجمان ہیں، ہماری باتیں، ہمارا لب و لہجہ، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا پیار کرنا، ہم تو ہر وقت اللہ اللہ کرنے والے لوگ، ہماری تو لفظوں میں، ہماری تو زبان پر اللہ کا ذکر ویسے ہی بڑا آسانی سے چڑھ جاتا ہے، ہمیں تو درود شریف کی عادت ہوتی، ہم تو اذکار کی عادی ہوتی، معاملات، وظائف، اللہ اللہ، یہ ہماری طبیعت، خانقاہی مزاج ہوتا ہی اللہ اللہ کرنے کا، وہ ہوتا ہی رب رب کرنے کا، اس کے اندر زیادہ کیلو کا تھوڑی ہوتی ہے، مستی اور حال زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت عارف رومی کہتے ہیں میں بڑی دیر سے تلاش میں تھا، یہ بہت سارے لوگ ہیں، ایک نہیں، یہ درجنوں لوگ ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، جو بڑی تگڑی تقریریں کرتے ہیں، لیکن ان کا رونے کو دل کرتا ہے، انہیں کندھا کو نہیں ملتا کہ اس کے سر پہ سر رکھ کے روئیں۔ بڑے بڑے الفاظ تگڑے جاننے والے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری کیفیت بدل جائے، ہماری زبانوں پہ اللہ اللہ جاری ہو جائے۔ میں اکثر طلباء سے گزارش کرتا رہتا ہوں، بزرگوں سے تو نہیں، جو طالب علم کبھی ہمارے مدرسوں میں آ جاتے ہیں نام سن کے پڑھنے کے لیے، ان سے میں کہتا ہوں اتنی فضیلت بیان کرتے ہو، پورا جمعہ لگایا قرآن پاک کی تلاوت پہ، تو کم از کم تلاوت کے فضائل بیان کرنے سے پہلے ایک سپارہ پڑھ لیا کرو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے آج فضائل بیان کرنے ہیں۔ بہرحال عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں بہت بڑا عالم تھا اور بڑا پڑھاتا تھا، لیکن میں بھی تلاش میں تھا کہ اللہ اللہ میں صحیح سیکھ جاؤں، مجھے سمجھ آ جائے، مجھے اپنا کھینچ کے نہ لے جانا پڑے نماز کے لیے۔ آپ یقین کریں، بڑے بڑے سیانے بندے، باقی جتنی مرضی باتیں آپ کر لیں، نماز کا ٹائم ہے تو چھپتے پھرتے ہیں، جگہ تلاش کرتے کہیں بچ جائے وہاں سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ ہے وزنی پر ان پر نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ نماز اور صبر مشکل کام ہے، پر ڈرنے والوں کے لیے مشکل ہے۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ عارف رومی کہتے ہیں میرا بڑا دل کرتا تھا، ایک دن میں پڑھا رہا تھا ندی کنارے بیٹھ کے اپنے شاگردوں کو، تو فرماتے کہ ایک درویش حضرت شمس تبریز آ گیا، تو وہ جب آئے تو انہوں نے آتے ہی مجھ سے پوچھا مولانا کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہر آدمی اپنے فخر میں رہتا ہے، ہر آدمی جو جس منصب پہ بھی ہے اس کا اپنا فخر ہے، اور وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، میرے علاوہ جتنے ہیں وہ غلط ہیں، معاذ اللہ۔ اور پھر رومی کہتے ہیں میں نے کہہ دیا، میں نے کہا کہ بابا یہ بڑی اونچی باتیں ہیں پڑھنے لکھنے کی، یہ اسامی اور یہ جناب ہدایہ شریف اور یہ پھر اس سے آگے، آپ تو شاید قانونچہ سے بھی باخبر نہ ہوں، تو یہ تو بڑی اونچی باتیں ہیں، تو یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں جب میں نے بابے سے کہا نا کہ یہ پڑھنا پڑھانا تیری سمجھ میں نہیں آیا، تو نیچے میں ندی چل رہی تھی تو بابا جی نے ساری کتابیں پکڑ کے نا تو ندی میں پھینک دی، فرمایا جو سمجھ میں نہ آیا پھر اسے پانی میں پھینک دینا چاہیے، نہیں جو سمجھ آ رہی تو وہ پڑھیے۔ کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا بابا اب تو کتابیں چھپتی ہیں تو اس وقت ہاتھ سے لکھی جاتی ہیں، اتنی قیمتی چیزیں تو نے ضائع کر دی، یہ کہاں سے آئیں گی؟ جب مجھے غصہ آیا، میں میری آنکھوں میں بڑا جلال دیکھا، تو کہتے ہیں پھر بابا جی نے نا پانی میں ہاتھ ڈالا، اور جب کتابیں باہر نکالنی تو چاہیے تھا ان میں سے پانی کے قطرے نکلتے، لیکن جھاڑا تو گرد و غبار چھٹنے لگی۔ تو میں نے کہا بابا یہ کیا ہے، یہ عجیب منظر ہے، پانی میں کئی کتابیں خشک آ گئیں۔ تو فرمانے لگے مولوی جس طرح تیری باتیں میری سمجھ میں نہیں نہ آ سکتی تھی، اس طرح میری باتیں تیری سمجھ میں بھی نہیں آئی، یہ بھی ایک انداز ہے، یہ تیری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو حضرت کہتے ہیں پھر میں بابا جی کے ساتھ ہو لیا، پھر میں نے ان سے اذکار سیکھے، پھر اللہ میں آپ کو بتاتا ہوں بے عمل آدمی بڑا پریشان رہتا ہے، اس لیے کہ وہ جو کہتا ہے نا اگر کرے نہ تو تنگ ہو جائے گا۔
تو اسے یوں لگے گا کہ میں نارمل زندگی نہیں، میں تو کسی اداکار کی زندگی جی رہا ہوں، اس لیے کہ پتہ نہیں کر کے رہا ہوں، میری طبیعت نہیں ہے، میں چل پتہ نہیں کدھر رہا ہوں۔ میں بات ختم کرنے لگا تھا پر ایک بات آج پھر امی کی اور یاد آ گئی، کر لوں آپ حضرات سے؟ چلیے اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں چڑی اور چڑا کٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صوفی صاحب آ گئے میری طرح، تو وہ چڑیا اپنے چڑے سے کہنے لگی کہ اڑ جا، یہ کہیں شکاری نہ ہو۔ کہنے لگا نہیں، اس کی تو درویشوں کی طرح کی صورت ہے، یہ کہاں شکاری ہو سکتا ہے۔ اس نے بڑا سمجھایا پر وہ بیٹھا رہا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وہ درویش صاحب نے نام نے صوفی صاحب نے نا پیچھے سے قریب آ کے تو گلیل نکالی، اور جب زور کا نشانہ مارا تو چڑا مر گیا۔ حضرت رومی فرماتے ہیں کہ چڑیا نے جا کے نا جنگل کے بادشاہ شیر کو شکایت لگائی، اس نے کہا اس ظالم نے میرا چڑا قتل کر دیا ہے۔ بادشاہ نے فوجیں دوڑائیں، وہ بندہ گرفتار ہو گیا۔ مثال دیتے ہیں نا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں۔ گرفتار کر کے لائے اس بندے کو جس نے مارا تھا، تو چڑیا بڑا رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا بادشاہ کے گرفتاری ہم نے کر لی ہے پر سزا اسے تیری مرضی کی دینی ہے، تو رونا چپ کر بتا اسے سزا کے دینی ہے۔ تو چڑیا کہنے لگی بادشاہ اسے سزا کوئی نہیں دینی، اسے بس ایک حکم دینا ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگی اسے کہو اگر اس نے شکار کرنا ہے تو کپڑے بھی شکاریوں کی طرح پہنے، اس نے کپڑے صوفیوں والے پہنے کر شکار رہا ہے، اسے کو ایک کام کرے، اگر شکار کرنا ہے تو کپڑے بھی شکاریوں والے پہنے، صوفیوں والے نہ پہنے۔ آپ سمجھے اس چیز کو۔ حضرت امام کشیری کہتے ہیں کہ ایک درویش ایک دفعہ طوائف گزر رہی تھی، تو بابا جی اسے کہنے لگے پتر نیک ہو جا، اچھے کام کیا کر۔ تو وہ کہنے لگے حضور آج کے بعد آپ کی بات مانوں گی پر ایک بات میں بھی کر لوں۔ انہوں نے کہا جناب کر لیں۔ تو وہ طوائف کہنے لگی میں جو کہلاتی ہوں نا میں ہوں بھی وہی، آپ یہ بتائیں کہ آپ جو کہلاتے ہیں وہی ہیں کہ کوئی اور ہے؟ تو کیفیت والے لوگ تھے نا، کیفیت والوں کو تو اشارے کافی ہوتا ہے۔ تو بابا جی دھڑام سے بے ہوش ہو کے گر پڑے اور 3 دن روتے رہے، 3 دن۔ آپ فرمانے لگے بی بی تو بازار سے تعلق رکھتی تھی پر میرا تو کلیجہ پھاڑ کے گزر، مجھے تو پتہ نہیں کیا۔ تو ہم جو یہاں سے جائیں گے یا یہاں ہم آئے ہیں، پھر واپس لوٹ کر ہم جب بتائیں گے نا کیا بات ہے، حضرت حافظ وحید الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا بات ہے درویش محمد جی کی، کیا بات تھی خواجہ محمد یعقوب صاحب کی، تو پھر ہمارے چہروں میں لوگ اس کا اثر بھی تلاش کریں گے۔ پھر وہ ہماری شخصیات کے اندر وہ پرکھیں گے کہ یہ وہاں سے آئے تھے تو لے کے کیا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا اور ہر خانقاہ پہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ مانے نہ مانے بہرحال آپ اپنی خانقاہ کے نمائندے، آپ اپنے آستانے کے نمائندے ہیں۔ آپ کو دیکھ کے آپ ابھی جا کے بیوی کو برا بھلا کہیں گے تو فوراً کہیں گی اے 10 دن تیرے تیرے پی۔ تو آپ کا سمجھ جانا خود بخود بہت سارے لوگوں کو مائل کرے گا کہ آستانوں پہ جانی چاہیے، اور آپ کا بگڑ جانا، میرا بگڑ جانا، یہ تشویش کا باعث بنے گا۔ دعا کرتا ہوں، میں کچھ بیمار تھا، آ گیا 3 سال پہلے مجھے استاد جی نے فرمایا تھا کہ وہاں جانا ہے، تو میں حاضر ہو رہا ہوں تب سے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ توفیق دے جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کر سکیں، اور جس طرح حسن ظن ہمارے لیے رکھا جاتا ہے اللہ ہمیں اس طرح کا بنا دے۔ بڑا ذوق والا حضرت کا کلام سادہ سا ہے، بڑا سادہ سا شاعر، جو بڑے شاعر لفظوں کا ہیر پھیر کرنے والے ہیں وہ بڑے سارے ہیں، لیکن سادہ سا کلام ہے، لیکن وہ لگتا ہے کہ یہ کلام نہیں، یہ جذبات ہے۔ کچھ لوگ تقریریں کرتے ہیں نا انہیں بڑے لفظ مل جاتے ہیں، کچھ جذبات کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ جذبات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد فرمائے، حضرت صاحبزادہ صاحب کو برکت عطا فرمائے، ہمارا بھی بیٹھنا قبول فرمائے۔ آپ کے